بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 سے مس ناجیہ غزالی۔ مضمون اسلامیات، کلاس 9 اور 10 2020 تا 2021۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، ہم اپنے لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث نمبر 5، مومن کی سوچ قرآن کے مطابق۔ تو اس کو ریسائٹ کیجیے گا ایک بار میرے ساتھ۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا مانے نہیں، یؤمنو ایمان لا سکتا، احدو کوئی ایک، کم تم میں سے، حتی یہاں تک کہ، یکونا ہو جائے، ہوا خواہش ہو اس کی، تبعاً تابع، لما واسطہ اس کے جو جئتو میں لایا ہوں بہ ساتھ اس کے۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو اس ترجمے میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے دل میں جو آنے والے خیالات ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو بھی ہماری زندگی کا طریقہ ہے، وہ ہم کس کے مطابق کر لیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے طریقہ بتایا ہے، یعنی ہماری نیت اور ہمارا طریقہ دونوں درست ہوں، تو ہمارے کاموں میں خوبصورتی بھی پیدا ہوگی اور ہمارا ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ ہم مومن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو قرآن اور سنت کے مطابق کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا یا ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہم اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہے کرنے کا تو اسے ہم کر لیں، چاہے وہ ہمیں پسند نہ ہو یا ہمارے دل میں آتا ہو کہ ہمارے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہو، تو ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اپنی خواہش کو کس کے مطابق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب ہمارے دل میں کسی چیز کے لیے ایسی خواہش ہو، محبت ہو، یا ہم بہت اس کام کو پسند کرتے ہیں کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے روکا ہے یا ہمیں اس کے نقصانات بتا دیے ہیں یا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ ہمارا دل چاہتا ہو کہ ہم یہ کام کر لیں۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو دل میں آنے والے خیالات ہیں، آرزویں ہیں، چاہتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق کر لیں۔ تو اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ ہم ان سے ہر رشتے اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ اب ان سے ہر رشتے سے اور ہر چیز سے بڑھ کر جب ہم محبت کریں گے تو اس میں کیا چیز آ جائے گی کہ سب سے زیادہ ہم دنیا میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے بعد اپنے والدین سے، صحیح؟ تو ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اپنے والدین سے بڑھ کر ہونے چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ہر چیز میں کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ان کو فخر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو اپنے گھر بہت پسند ہوتے ہیں، کسی کو گاڑیاں پسند ہوتی ہیں، یا کسی کو گھوڑے پسند ہوتے ہیں، کسی کو زیورات پسند ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو باغات، کوئی بھی چیز جو اس کے ذہن میں دل میں جو ہے وہ بڑا مرتبہ رکھتی ہو،
تو ہمارے نزدیک ان چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، تو ہم ان سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ تو اس محبت کے اندر کیا چیز آ جائے گی کہ جب ہم محبت کریں گے تو ہم اطاعت بھی کریں گے، یعنی ان کی بات بھی مانیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو حدیث بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتا۔ یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہماری زندگی کی جو تاریکیاں وہ چھٹ جاتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات بھی خوشگوار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کا معیار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو ہماری محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، ہمارے جذبات ہیں یا ہمارے خیالات ہیں یا جو کوئی بھی چیز جس کو ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، مرکز سمجھتے ہیں، محور سمجھتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کا مرکز اور محور کس کو بنانا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنانا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا کہ اس حدیث میں اصل میں جو ہماری خواہشات ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لینے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، کیونکہ مومن جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ایک مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب ایسا ہوگا کہ ہمارے دل میں سچی محبت ہوگی تو ہماری زندگی کا جو رخ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جائے گا، اور وہی ہم کام کریں گے، ہم ہر کام میں اس کی رضا کو مقدم رکھیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، یعنی اس کی بات مانتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہوگی ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کہ ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا یا ہم ایمان والے کہلائیں گے کب؟ جب ہم اپنی ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، ہمارے تجارت کے معاملات ہوں، یا ہماری محبتیں ہوں، یا ہماری خواہشات ہوں، یا ہماری غم ہوں، ہماری خوشیاں ہوں، ہر کام میں، ہر لحاظ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور ہمیں دین کے اوپر آسانی اور عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے صدقہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو عمل کا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اس چیز کی جو ہے وہ اہمیت رکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرتے وقت اس میں ہم کیا کریں گے؟ اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی بات کو اہمیت دیں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو پھر بھی وہ اپنی مرضی یا اپنے اختیار کو بروئے کار لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور مانو، کیونکہ اسی میں ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
تو آئیے اسٹوڈنٹ، اب ہم حدیث نمبر 6 سائٹ کرتے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من، جس نے احبا محبت کی، للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، و اعطى اور دیا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، منع اور روکا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فقط تو تحقیق، استکملا اس نے مکمل کر لیا، الایمان ایمان کو۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں ایمان کی تکمیل کے 4 بنیادی اصول دیے جا رہے ہیں۔ مومن کی محبت، مومن اگر اپنے دل میں بغض رکھے یا دشمنی رکھے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر وہ کسی کو کچھ دے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب یہاں وضاحت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، مومن کی محبت اور دشمنی ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کا خرچ کرنا اور خرچ نہ کرنا بھی کیا ہو، رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی تکمیل کے یہ بنیادی اجزاء ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، اس کے لحاظ سے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر اچھی بات ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ محبت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی محبت میں وہ کام بھی کرتے ہیں جو کام ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے روکا ہے، تو آپ کی محبت کا مرکز، آپ کی نیت، آپ کا طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں محبت کے لیے اصول کیا دیا جا رہا ہے کہ جب ہم اس سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، یعنی وہ شخص بھی اس میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہی آپ اس سے محبت کر رہے ہوں۔ پھر اسی طرح جیسے آپ مثال لے لیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کو جن لوگوں نے دیکھا، تابعین، تبع تابعین، تو اس طرح یہ سلسلہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ ہماری محبتوں کا مرکز بھی درست کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ایمان میں سے کہ ہمارے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ہو یا ان کے لیے ہم اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے کہ ہم اگر کسی سے دشمنی کریں، بغض رکھیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ مطلب کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ اور رسول کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ رسول کے دشمن ہیں اور اللہ رسول کے دوست نہیں ہیں، تو وہ ہمارے دوست کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ مرکز ہونا چاہیے، یہ ہمارا محور ہونا چاہیے، نہ کہ ہماری اپنی ذاتی دشمنیاں اور ذاتی پسند ناپسند کہ یہ شخص ہمیں پسند نہیں ہے تو ہمارا دشمن ہے، اور یہ شخص اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو وہاں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے ایسے پہلو ملتے ہیں کہ ہم وہاں درگزر سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور انسان جہاں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اکثر زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک دوسرے کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر تیسرا پہلو کیا ہے کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور یہاں پر ہے بھی کہ انسان سے محبت کرتا ہے
تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر مال بھی خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو مشورہ بھی دینا چاہتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے. اسی طرح جو بھی کچھ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی اس کو شیئر کرنا چاہتا ہے. تو وہ یہ سب بھی کس کے لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی کسی کو اس لیے کچھ نہ دے کہ وہ کیونکہ اسے پسند ہے اس لیے وہ دے رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے کے مطابق بھی، تو اس لیے اس کو کچھ نہیں دیتا کیونکہ اسے پسند نہیں ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی نعمت ہو سکتی ہے، کوئی مشورہ ہو سکتا ہے، صحت کے متعلق کوئی مشورہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے تو وہاں بھی ہمارے لیے کیا پہلو ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. کوئی دنیا کے اور بہت سارے امور ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، تو ان کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو. تو یہاں پر یہ بات پتہ چل جاتی ہے. اب یہاں کیا ہے کہ مومن کیا ہے، دنیا میں اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے. اس کی ہر حرکت، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. کھاتا ہے، پیتا ہے، بیٹھتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں اس کی نیت کیا ہو، اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر کسی ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا کرتے تھے، بات کرتے تھے تو اسلام کی عظمت، لوگوں کی نجات اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی، اور ہم اپنی عظمت دنیا حاصل کرنے اور لوگوں کی نظروں میں ہر دل عزیز بننے کے لیے گفتگو و نصیحت کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری گفتگو سے، ہمارے عمل سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم واقعی اس چیز کا عملی نمونہ بن کے دکھائیں تو یقیناً ہمارے دل میں اور ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کریں گے کہ دوسرا بھی اس سے کچھ سیکھیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک عمل بھی ہم نے کیا کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو وہ شرک میں چلا جائے گا، اور ہمارا جو اتنی محنت سے ہم نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، بڑے سے بڑا جہاد ہو، شہادت کا رتبہ ہو یا مال خرچ کرنا ہو، وہ سب ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے یہ سب اللہ کے لیے نہ کیا. وہ سب دکھاوے میں، ریاکاری میں شمار ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں ہمیں یہاں پر دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کہ ہمیں اصول دیا جا رہا ہے کہ ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر اسلامی معاشرے کے معیار کے لیے اور وقار کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ رسول کے لیے کریں. اللہ رسول اگر راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس حدیث نمبر 7. حدیث نمبر 7 کو میرے ساتھ ریسائٹ کیجیے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. ان کو دیکھ لیتے ہیں. لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من جو کوئی، لم نہیں، یرحم وہ رحم کرتا، صغیرہ چھوٹے پر، نہ ہمارے، و اور لم نہیں، یوقر احترام کرتا، کبیرہ بڑے، نہ ہمارے بڑے کی. لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. تو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے انسان کو. اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول اور فعل سے اس کا اظہار بھی کرے. جیسے اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے غالب صفت ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا ہے. تو ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کے طلبگار رہتے ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سہولتیں دیں، آسانیاں دیں، اور جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں ہم یہ اس رحم کی بنیاد پر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہیں اور ہم پر اپنی نعمتوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ دیتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں مانگ کر مل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار، یعنی ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دی ہیں. پھر صبح سے لے کے رات تک ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ایک دن جو گزارتے ہیں 24 گھنٹے، اس میں ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. تو اللہ سے یہی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں، تبھی ہم زندگی کو اس طریقے سے گزار پاتے ہیں. تو یہاں پھر اسی طرح ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اور اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ عادل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کریں. تو یہ رحم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو خاص طور پر چھوٹوں کے ساتھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ چھوٹے کمزور ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو. اور یہ معاشرے کی ایک خوبصورتی بھی ہے، معاشرے کا خوبصورت اصول ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارے خاندان، ہمارے اسٹوڈنٹس ترقی کریں، تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں اور ان کو پلنے کا، بڑھنے کا موقع دیں، سمجھنے کا موقع دیں. تو جب حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. یعنی یہاں ایک اور ہمیں اصول دیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جہاں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں ان سب کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھی کبھی ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں، یا بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کبھی ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پاتے، یا ہمارے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ تعاون اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو چھوٹوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ان کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں. اور اب جب ہم اس طرح سے معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں ڈالیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے. اور بھی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ جو لوگ ہم سے بڑے ہیں علم کے حوالے سے، یا گھر میں جیسے ہمارے والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، کہ وہ ہم سے معافی مانگیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے. تو بس ہمیں ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مطلب یہ اسی طریقے سے معاشرے میں جو حسن اگر ہم چاہتے ہیں پیدا ہو، تعلقات اچھے ہوں ہمارے آپس کے، تو ہمیں ایک دوسرے سے درگزر کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اسی طریقے سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے، قومیں ترقی کرتی ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں وسعت نہیں رکھتے، درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، تو ایسے گھرانے ہوں، ایسے خاندان ہوں یا ایسی قومیں ہوں ترقی نہیں کیا کرتی. تو عزت اور تکریم کے جس طرح سے بڑے مستحق ہوتے ہیں اور بچے رحم کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیلنسڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں معاشرے کو توازن میں رکھنے کے لیے ایک اصول دے دیا کہ ہم بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں اور بچے کیا کریں، بڑوں کا احترام کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ کیا کرے گا، وہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت سے محروم رہے گا. تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت ملے؟ تو ہم کسی سے چھوٹے ہیں اور کسی سے بڑے ہیں، تو یہ دونوں ہی اصول ہمارے لیے ہیں کہ جہاں ہم بڑے ہیں وہاں ہم چھوٹوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اور جہاں ہم چھوٹے ہیں وہاں ہمیں بڑوں کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ بڑے جو ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، یا علم کے حوالے سے یا عہدے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے ادب اور جو بھی تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا فرض ہے. اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک حدیث سے ہمیں اور پتہ چلتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ یہ بات اللہ جل جلالہ کی تعظیم سے ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑوں کی اہمیت دیتے ہوئے فرمایا، بڑے کو پہلے بات کرنے دو، بڑے کو پہلے بات کرنے دو۔ تو یہاں ہمیں اصول پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ اب کیونکہ بزرگ جو ہیں وہ بھی کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں بہت ساری چیزوں میں ان کی برداشت کا وہ لیول نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی مختلف بیماریاں بھی ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، تو ڈپریشن ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس حدیث کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ معاشرتی اصول دیا جا رہا ہے ہمیں، اور حقوق بھی بتائے جا رہے ہیں کہ چھوٹوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ رحم کیا جائے، اور بڑوں کا کیا حق ہے کہ ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 2 میں جو ہماری آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 8، اس کو میرے ساتھ ریسائٹ کریں اسٹوڈنٹس۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا، کلاہما دونوں فی الناری آگ میں ہیں۔ رشوت ستانی، یعنی رشوت، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رشوت کیا چیز ہے، رشوت کسے کہتے ہیں۔ اب رشوت جو ہے کسی بھی معاشرے میں جو ہے کب عام ہوتی ہے، جب وہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جائے۔ رشوت کا چلن کسی بھی قوم میں کس وقت عام ہوتا ہے، جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہیں ملتے۔ تو کسی قوم کی حالت، اس کے معاشرتی بگاڑ، ظلم، ایک نہایت ہی ورسٹ کنڈیشن ہے، یعنی کہ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکار ہیں اور ان کے ناجائز مطالبے ہیں حائل ہو جائیں، تو اس معاشرے میں امن و سکون بھلا کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ تو یہاں پر توجہ طلب بات کیا ہے، رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ رشوت کیا ہے کہ اپنا یا کسی کا بھی کوئی غلط، غیر قانونی، ناجائز کام کروانے کے لیے صاحب اختیار کو روپیہ پیسہ دینا، قیمتی تحائف دینا، اشیاء دینا، یا کسی بھی قسم کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اس کی، یہ کیا کہلاتا ہے، رشوت کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، تو یہ معاشرتی بگاڑ ہے، کسی بھی معاشرے کی ورسٹ کنڈیشن ہے، یعنی کہ اس میں امن و سکون، عدل و انصاف اور اخلاق تک خراب ہو جاتے ہیں، کہ جس معاشرے کے اندر نظم و ضبط ختم ہو جائے، ظلم اور عدل و انصاف ختم ہو جائے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کفر سے قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر بادشاہ عادل ہو اور وہ کافر ہو تو پھر بھی وہ معاشرہ جو ہے وہ چل سکتا ہے اور اس معاشرے میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکمران مسلمان ہیں اور پھر بھی وہاں معاشرے کے اندر ظلم و ستم جاری ہے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بعض لوگ تحائف کا لین دین ہی ان کی نیت ہی اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ رشوت کے طور پر کرتے ہیں اس کو، جبکہ اسلام نے محبت اور اتحاد کے لیے جو ہے وہ ہمیں تحائف کا جو ہے وہ مسنون عمل دیا ہے، جس میں ایک دوسرے کی حق تلفی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس میں تحائف کا قیمتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو انسان کی حیثیت ہو، جو تو اس کے مطابق وہ اپنی ایک دوسرے کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، اساتذہ کرام کو، ایک استاد دوسرے استاد کو دے سکتا ہے، تاکہ ان کے جو معاشرتی تعلقات ہیں وہ بہترین ہو سکیں۔
اور رشوت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے یہاں پر وعید دی جا رہی ہے آگ کے لیے، کہ آگ میں جائیں گے دونوں، کہ اللہ کی لعنت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے حاکموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہوگی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، زوال کی طرف جائے گا، جبکہ تحفہ جو ہے وہ مسنون عمل ہے۔ آپ نے بہن بھائیوں کو اور اپنے جس آپ سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، یعنی یہ دو طرفہ عمل ہے، یعنی کہ آپ کسی کو دیتے ہیں کسی سے لیتے بھی ہیں، تو اس سے ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا ایک دوسرے کے تعلقات بعض دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، یا ہم کسی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے کسی وجہ سے، تو وہاں ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک مسکراہٹ بھی ایک تحفہ ہے، تو ہم ایک مسکراہٹ ہی دے دیں کسی کو، ایک اچھا جملہ، تو وہ دلوں سے اس تکلیف دہ احساس کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تحائف کو، لین دین کو جو پروموٹ کرنا چاہیے اور رشوت کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ رشوت کے معاشرے پر برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک معاشرتی برائی کہہ رہے ہیں اور اس میں وعید دی جا رہی ہے رشوت دینے اور لینے والے دونوں کو، تو یہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے یہ چیز؟ اب یہ رشوت اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے معاشرے پر کوئی اچھے اثرات تو مرتب نہیں ہوتے ہوں گے، جیسے کہ آپ نے سنا بھی سمجھا ہوگا، تو رشوت اس پورے معاشرے کے لیے ایک لعنت ہے۔ اس طرح سے لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے یہ۔ دوسرا، ہم جب ایک دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے، یا معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی غلط طریقہ اختیار کر کے اور ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی ہم نکل جاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے لوگ ایک دوسرے کے لیے برا سوچتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر ایک بے چینی، بے سکونی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اخلاقی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور منافقت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگتا ہے، کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ خلوص سے پیش نہیں آتا، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتا نہیں ہے، جب وہ سوچتا ہی اچھا نہیں ہے تو وہ کرے گا کس طرح سے اچھا۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر جب آپ رشوت کی وجہ سے اپنے اوپر یا اپنے ملک یا کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرپٹ افراد جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں، تو عدل و انصاف کی تو آپ کسی طریقے سے بھی امید نہیں رکھ سکتے، عدل و انصاف معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر فساد، جھگڑا اور بے سکونی، ظلم اور زیادتی کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کو بے چین رکھتی ہے اور ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو حدیث نمبر 8 سے جو ہے وہ بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا، کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت کا شعار اختیار کریں اور کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے جو ہیں وہ معاملات رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی ملے گی۔ اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، جو چیز بھی ہمیں مل رہی ہے ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور مزید دیتے ہیں ہمیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے کو دیکھ کر کچھ بھی وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو ہم کوشش کریں ویسے کام نہ کریں، بلکہ ایسے کام کریں جو اللہ اور رسول کی پسندیدہ ہیں اور اللہ اور رسول کی رضا کا حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو
سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ حدیث نمبر 5 سے لے کر حدیث نمبر 8 تک۔ حدیث نمبر 5 کا جو خلاصہ ہے کیا ہے؟ مومن کی سوچ قرآن کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جب اس کی سوچ ہی اس قرآن کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اعمال بھی قرآن کے مطابق ہوں گے۔ تو حدیث نمبر 6 کا خلاصہ ہے مومن کی محبت ہو یا دشمنی یا دینا لینا نہ دینا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 7 معاشرے اور خاندانی زندگی کا جو حسن ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹوں کے ساتھ رحم اور بڑوں کا احترام کرنے میں۔ حدیث نمبر 8 رشوت معاشرتی برائی ہے اور لعنت ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ایک اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔